بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں پھیر دیا دنیا کی کثرت کی چاہت نے۔ کس چیز سے پھیر دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبر میں جا پہنچ۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کی مٹیریلزم کے چکر میں آپس میں جو بھائی چارہ ہے اور آپس کی جو محبت ہے وہ کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ایشو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ ورک لائف ہو، چاہے وہ اسٹڈی لائف ہو، اسی طرح سے چاہے وہ دینی کام ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کام ہو، ایک انسان کے اندر کا تقوی اور اس کی جو اندر کی تربیت ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئی کہ وہ لوگوں کے اندر اس چیز کی آگے بڑھنے کی یا پیچھے رہنے کی اس چیز کو برداشت کر سکے، اور اس کی وجہ سے آپس میں ایک نفرت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں۔ کیا ایگزامپلز ہیں آپ لوگ کے پاس شیئر کرنے کے لیے، اور کس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز کو صحیح طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں کہ آپس میں کیوں اس طرح کی کمپٹیشن اور نفرتیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب جو ہم ٹاپکس ہم اس پینل میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیسکلی ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے صحیح سولوشنز لے کے آئیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ادروائز ہمارا کوئی کسی خاص مکتبے کو، خاص طبقے کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، بلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر نظر ڈالنا ہے اور پھر اس کے سولوشنز پہ بات کرنی ہے۔ جب ہم بچپن میں جب اسکول جاتے تھے اور لنچ جب ہمیں ہماری امیاں دیتی تھیں تو کہتی نہیں بیٹا یہ لنچ کھانا اور یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ اکثر جگہ یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کسی کی ماں یہ کہتی ہو، لیکن اکثر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا یہ لنچ تمہارے لیے، کسی کو کھلانا نہیں، پورا فنش کر کے آنا۔ وہاں سے یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی چیز جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے، اور پھر یہ ہر جگہ پہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ورک لائف میں جب آتا ہے، جب اپنی پروفیشنل لائف میں آتا ہے، تو وہ یہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اپنی اسکلز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اپنی سکسیس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اور پھر اسی وجہ سے ہمارے اندر جیلسی گرو کرتی ہے، ہیٹریڈ گرو کرتی ہے، یہ سب چیزیں۔ اسحاق، ہم یہ چیز خالی دنیا کے مفاد میں نہیں دیکھتے، ہم یہ دینی کام میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کے اوپر آرگنائزیشنز بناتے ہیں، اور آپس میں آپس کی ایک نفرتیں اور اظہار، چاہے وہ اس کو کسی بھی طرح کا شکل دیں، ایک چیز گرو ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز خالی دنیا کے ایشوز میں نہیں ہے، بلکہ ہم دینی اس میں بھی پاتے ہیں۔ انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی، دوسرے کو زیادہ کام کرتے ہوئے، تیسرے کی چیزیں بہتر دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس کی خرابی نکالنا، اس کے اندر سے کوئی بات کرنا، یہ ہمارے پاس ایک کامن ڈیزیز پائی جاتی ہے۔ اس کا دل کے ساتھ ایک مرض ہونا ایک بہت ایک کامن ایویڈنٹ، اور ہم اس سے کوئی ڈینائی کرنے والا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں یہ ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی۔ ہر بات میں جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دین کی طرف چلیں گے آپ کو مشکلات آئیں گی، اور جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جیلسی اور کمپیٹیونیس، اس کا ایک انالیسس ہم نے کرنا ہے۔ تو نیچرلی جب آپ دین پہ جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو لوگ آپ کے پاس کھنچتے ہیں، لوگ آپ سے جڑتے ہیں، کچھ لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو یہ شیطان کو برداشت نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے شیطان انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ انسان کو بھڑکاتا بھی ہے، وساوس بھی ڈالتا ہے، تو وہ ایک جیلسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جیلسی اور کمپیٹیونیس میں کس چیز کا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور جو میں نے علماء میں بیٹھ کے جو چیز سمجھی ہے، آبزرو کی ہے، وہ یہ ہے کہ کمپیٹیونیس ہونی چاہیے، کمپیٹیٹیو ایز اے پازیٹیو کمپٹیشن، کہ صحیح ہے فلاں شیخ نے اس چیز پہ کتاب لکھی ہے، اوکے، میں ان کی کاٹ کرنے کے لیے یہ کتاب نہیں لکھ رہا، بلکہ میں بھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ شیخ دیکھیں انہوں نے 20 والیوم کا ایک سیٹ نکال دیا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ جی، یعنی رسولوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ ایک دوسروں سے یعنی مسابقت کیا کرتے تھے اور جلدی کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ اور یہ یعنی جب میں ابھی کنٹمپریری ایشوز کی اس پہ بات کر رہا ہوں کہ علماء میں کتابیں پھر وہ لکھتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جیلسی جہاں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پھر آپ دوسری آرگنائزیشن کے لیے غلط باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بڑھنا دیکھنا برداشت نہیں ہوتا کہ اگر ان کو فالوئنگ مل رہی ہے کہ لوگ ان کے پاس مزید پڑھنے آنا چاہ رہے ہیں، تو
بینگ اے مسلم، بینگ اے سنسیئر دائی، آپ کو تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی اتنی جد و جہد کو قبول فرمائے اور یہ زیادہ کثرت کے فتنے سے ان کو بچائے، کہ اللہ نے آپ کو ایٹ لیسٹ بچایا ہوا ہے کہ میرے پاس کم از کم اتنے لوگ نہیں ہیں، ورنہ میرے پاس اگر اتنے لوگ آ جاتے تو میں ہو سکتا ہے ریاکاری کا شکار ہو جاتا. حسان، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی تو کمپیٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف گیٹنگ اے گڈ ڈگری، گیٹنگ اے گڈ نالج فرام پیپل. واٹ سیپریٹس you from this competition or the competition of bringing the other person down? I would assume کہ bringing the other person down اس وقت ہوتا ہے جب maybe you have some sort of an inferiority complex, you know, going around. تو I would assume کہ اس پہ accountability نہیں ہوتی ہوگی. لیکن وہ بات ہے، دیکھیے انسان کے دل میں یہ احساسات تو آتے ہیں کہ یہ اچھا کیوں کر رہا ہے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ چیز نیچرلی آتی ہے، بٹ ہاؤ یو اوورکم اٹ ان یور ہارٹ، چاہے وہ آپ، اور یہ چیز اصل میں ہوتی ہے، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے دین کی طرف کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کے دل سے دنیا نکلی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک یہ کہ جانا کہ میں اس سے زیادہ حاصل کر لوں، یا یہ نیچے ہو جائے اور میں اوپر ہو جاؤں، یا ایسی چیزوں کے اندر جو آپ کبھی کبھار دوسرا دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، آپ نے گاڑی کے ایسے رمز لگا لیے جسٹ فار دا سیک آف شوئنگ اٹ ٹو پیپل، اور وہ دیکھ بھی نہیں رہا، اور ایسی چیزوں کے اندر آپ محنت میں لگے ہوئے ہوں جو آپ کی اصل گول کی طرف سے آپ کو ہٹا دے. اب دس کین بی ٹرانسفر ان دا نیم آف دین، دس کین بی فاؤنڈ ان دا نیم آف دنیا. آئی تھنک ہم جب اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے تب ہمارے اندر یہ کمپٹیشن اور یہ جیلسی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سکسیس دی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس کی سکسیس ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں جو اس کو نہیں دی ہوں گی. تو ہم اس کی جو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں رادر دین اپنے اوپر فوکس کرنا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی گاڑی دی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اچھا گھر دیا ہو، اچھا ماں باپ دیے ہوں، اس کو آپ کا اپیرنٹلی آپ کو اس کی اچھی گاڑی نظر آتی ہو سکتا ہے اس کی لائف، فیملی لائف ڈسٹرائڈ ہو. That's a very good point. That's a very good point کہ آپ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو اپنی مرضی سے عطا کر رہے ہیں تو آپ اصل میں اس شخص پہ اعتراض کر رہے ہیں یا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں. اس میسج کے ساتھ ہم چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، کنٹینیو رکھیں گے اپنی کانورسیشن کو. پلیز بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمپٹیشن کی، جیلسی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کی. طہا، آپ کچھ پوائنٹ کہنا چاہ رہے تھے اس سے پہلے؟ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا کمپٹیشن چونکہ دنیا کی محبت میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمارا کمپٹیشن ان چیزوں میں ہوتا ہے. اور اگر ہم کانٹراسٹ کریں اس کو صحابہ کے کمپٹیشن سے تو ان کا کمپٹیشن بہت دوسری چیزوں میں تھا. یعنی صحابہ کو کچھ پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ لے کے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو امیر لوگ ہیں یہ کرتے کیا ہیں، ان کے پاس مال بہت ہے تو یہ مال اس سے کماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے اجر انکریز کر لیتے ہیں، اور نمازیں بھی اتنی ہماری طرح پڑھتے ہیں، روزے بھی اتنے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم وہ عبادت نہیں کر پا رہے، تو آپ کچھ بتائیے ہمیں. تو انہوں نے کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس طرح نماز کے بعد اذکار کیا کرو، کچھ مخصوص اذکار بتائے کہ یہ اذکار کیا کرو تمہیں فضیلت مل جائے گی. چنانچہ وہ لوگوں نے اذکار کرنا شروع کر دیا. اب کمپٹیشن دیکھیے، یعنی نیکی میں آگے بڑھنے کا. وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس مال تھا، جو صدقہ کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ چیز کرنا شروع کر دی. تو وہ صحابہ پھر واپس آ گئے جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اللہ کے نبی وہ بھی یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے یہی تقدیر والی بات کہی کہ بس یہ اللہ کا فضل ہے، جو کسی کو دیتا ہے کسی سے لیتا ہے. اور اسی بات پہ ہم یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس اگر مال ہے نا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ہیپی ہے یا اللہ اس سے خوش ہے. یہ مال بھی اس کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی اور آزمائش ہو، کسی اور کی زندگی میں کچھ اور آزمائش ہو. یعنی آپ کو دے کے آپ کی آزمائش ہے کہ آپ شکر کرتے نہیں کرتے، اور جس سے لے لیا، جس کے پاس نہیں، کیا وہ اس پہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا. اور اسی بیس پہ امام ابن تیمیہ سے ایک دفعہ سوال پوچھا گیا، ان سے پوچھا کہ دو لوگوں میں سے کون بہتر ہے، کہ جس کو دیا اور اس نے شکر کیا، یا جس سے چھین لیا اور اس نے صبر کیا. انہوں نے دونوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے وہ بہتر ہے.
یعنی دنیا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, پیرامیٹر نہیں ہے کسی چیز کا, کسی کو مل جاتا ہے کسی کو نہیں ملتا, دونوں کا ٹیسٹ اسی حساب سے ہوتا ہے. تو انسان کو اس چیز میں خوش رہنا چاہیے, تو جیلسی جو اس میں نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ جو انسان جب اپنی تقدیر سے خوش نہیں ہوتا تو اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ناشکری کی طرف چلا جائے تو واٹ دیٹ ڈز آئی تھنک از کہ آپ کو کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کس کو بلیم کروں میں. آپ اس ایکسٹریم پہ ہر دفعہ نہیں جانا چاہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیں. بہت سارے لوگ اس ایکسٹریم پہ جانے سے ڈرتے ہیں. تو وہ پہلے اسٹیج میں جو ہے نا وہ جس انسان کے برعکس ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ہمیں کچھ کم دیا گیا ہے, تو وہ اس کو جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں وکٹم. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ خاموخائی میں جو ہے وہ کراس ایئر کے اندر آتا ہے. جیسے طه بات کر رہے تھے کہ صحابہ کو کمپٹیشن, تو ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی کمپٹیشن ملتا ہے, لیکن وہ پازیٹیو کمپٹیشن تھا. وہ جیلس نہیں تھے ایک دوسرے سے, لیکن ان کے اندر ایک ایسا کمپٹیشن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. کہ مطلب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات مانگی, صدقہ مانگا, تو حضرت عمر نے کہا اس بار میں بازی لے جاؤں گا انشاءاللہ, اور انہوں نے کہا میں اپنا آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں, اور انشاءاللہ اس بار دیکھیے ابوبکر پیچھے رہ جائیں گے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں ہمارے دین کے اندر, تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے پورا مال نکال دیا تھا. انہوں نے آدھا مال نہیں بلکہ پورا مال, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابوبکر نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ کمپٹیشن ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں دین کے لیے کریں, لیکن اس میں اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی. اور ہمارا جو بیسک مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا. اور جب ہماری یہ انٹینشن ہوگی, اور اسی لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے جس نے جس چیز کے لیے محنت کی وہی قیامت کے دن وہ چیز کو دیکھے گا. آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے زیادہ کمانے کے لیے, ایک دوسرے سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے کسی نے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا یا ڈسکریج نہیں کیا. جی تھا ادھر میں ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلوں کہ جیلسی کی ہم نے بھی بات کی, کمپٹیشن کی بات کی, پازیٹیو کمپٹیشن کے دین کے معاملے میں ہونا چاہیے, یعنی دوسرے کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ. دنیا میں بھی کمپٹیشن کرنا یہ بھی جائز ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو دیکھا کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے, گاڑی ہے, کپڑا ہے, کوئی اچھی گھڑی ہے, گھر ہے, تو آپ کے دل میں اگر خیال آ رہا ہے نہیں یار میرے پاس بھی ہو تو یہ جیلسی ہو جائے گی, یہ اسلام نے اس کو بہت برا کہا ہے, یہ حرام ہے. ایسا نہیں ہے. ایک اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو چلیں اس طرح سمجھ لیں کہ حلال جیلسی اور ایک ہے حرام جیلسی. فار ایگزامپل کسی کا گھر آپ کو اچھا لگا اور آپ نے وہ دیکھا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گھر ہے, تو اگر آپ نے یہ دل میں سوچ آ گئی کہ اللہ یہ گھر اس سے چھن جائے, یا ایک کیفیت ہے یار اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے, تو یہ جیلسی ہے, یہ حسد ہے. دس از ناٹ الاؤڈ. اور ان کانٹراسٹ جو حلال جیلسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کا گھر دیکھا, نمبر 1 آپ کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, یا پھر آپ کہیں بارک اللہ فی, یہ دینی جو ہماری تعلیمات ہیں وہ دی جاتی ہیں, اور پھر آپ کہیں اللہ جیسے تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, یعنی ایسا گھر یا ایسی چیز مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی سکون سے رہ لوں. تو یہ اٹس پیورلی الاؤڈ ان اسلام, کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ ناجائز نہیں ہے. اور اس میں کبھی بھی ہمیں یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دنیا نہیں حاصل کر سکتے. دنیا بالکل حاصل کر سکتے ہیں, لیکن دوسرے کا نقصان کرے بغیر. ایک جیسے یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دوسرے سے چھن جائے, ہوتے ہیں اگر مجھے بھی نہیں ملی تو اس کو بھی نہ ملے. ایک یہ ایک فارم آف جیلسی بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں نہ خود خوش ہیں تو دوسرے کو. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیے ایک ایشو ہے جس کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے کہ کمپٹیشن جیلسی, سوشل میڈیا, putting all of your stuff on there, your relationship, your job success, آپ سب چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک ایول آئے, نظر کا ایک مسئلہ, یہ بہت انکریز ہو رہا ہے. اور یہ نظر کا ایشو صرف حسد کی وجہ سے, کہ لوگ کو ایک جھوٹی زندگی ظاہر کرنا کہ مجھے بہت زیادہ مل گیا ہے, میں بہت خوش ہوں, میں بہت وہ جا رہا ہوں, اور لوگ صرف اسی کو ایکوائر کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ویسے نہیں مل رہا تو کم از کم بس ایک ورچوئل دنیا ہے, ایک ایسی دنیا ہے انٹرنیٹ پہ کہ کم از کم اس کے اندر ہم دکھا تو سکتے ہیں کہ آپ جائیں گے تو آپ خاندان والوں کے ساتھ کسی ویکیشن پہ ہیں, آپ نے خاندان والوں کے ساتھ تو انجوائے کیا نہ کیا ہو, لیکن آپ نے یہ میک شیور کر لیا کہ آپ کم از کم تصویر اتنی لے لیں کہ دنیا کو دکھا سکو کہ میں نے کتنے انجوائے کیا. کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں, آرڈر بھی کیا نہیں ہوتا, سیلفیز شروع ہو جاتی ہیں اور پھر دوسروں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ ہمیشہ جو بندہ جیلس ہوتا ہے وہ بری نظر لگا ہی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر کسی سے خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے کہ بری نظر ہمیشہ حسد سے یا جیلسی سے نہیں لگتی, آپ کے اپنی فیملی ممبرس کی لگ جاتی ہے, آپ کی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے آپ کو, کہ آپ نے کبھی شیشے کے اندر کھڑے ہوئے نہیں, دیکھو آج کتنا اچھا لگ رہا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ نہیں بولا, آپ کی نظر لگ گئی, آپ نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی,
خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو آپ کی اپنی نظریں بھی اس میں لگ جاتی ہیں. اور نہ صرف نظر لگنا, یعنی نظر تو آپ کہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی تو لگ جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں بیسڈ آن دس جیلسی ہمارے یہاں اس معاشرے میں خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں یہ جیلسی کی وجہ سے جادو کا مسئلہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے کہ لوگ جادو کرواتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے, پوری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ سامنے والے کے ساتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, جو کراتا ہے اس کا تو دین ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ جادو کفر ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کی ایک ڈیٹیل ہے کہ جادو. کافی انٹرسٹنگ اور ایک ڈیٹیل ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو یو ڈائلاگ. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی نہ ہونے کی, اور کس طرح سے کمپٹیشن ایک نیگیٹو انداز میں لیا جاتا ہے. اسحاق, اسکولز, کڈز, آپ نے لنچ کی ایگزامپل دی, لوگ کس طرح سے گریڈز, انٹائر سسٹم از بیسڈ آن سچ اے کمپٹیشن, جہاں پہ لوگ اس کمپٹیشن کو ایک نیگیٹو انداز میں لے کے کہ دوسرے کی شکایت کر دی جائے, دوسرے کے مارکس کہیں سے کٹ جائیں, آپ نے میری یہاں پہ غلطی کاٹی ہے, دوسرے کی غلطی یہاں پہ کیوں نہیں کاٹی. اینڈ وی سی دس ان آور ٹیچنگ پروفیشن. کس طرح سے آپ ایڈریس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور آپ کی انداز میں کیا آبزرویشن رہی ہے؟ جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ بچپن سے ہمارے یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے جیلسی کا, خود ہی مطلب ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں پہ جیلسی خود بخود ہمیں ہماری تربیت کا حصہ ہے. تو اسی طریقے سے بالکل جب ہم کچھ ایپیسوڈس پہلے ہم بات کر رہے تھے ایدی صاحب کی, تو ہم یہ بتایا تھا کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت کیسے کی تھی کہ وہ 2 آنے دیتی تھیں اور کہتی تھی ایک آنا تمہارے لیے اور ایک آنا تم نے شیئر کرنا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر, اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ہمیں یہ بات ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ سکسیس کو شیئر کرنا چاہیے ہمیں. اسحاق, ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے, جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں یہ بات کی دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے کہ سو ان سو تمہارا اچھا نہیں چاہ رہا اور اس کو نہیں دینا اپنا کام, ٹھیک ہے. اور جب بچہ آتا ہے تو سب سے اچھا والا جتنا اس کا لنچ ہوتا ہے اتنا ہی وہ چھپ کے کھا رہا ہوتا ہے, اور جتنا ہی برا لنچ ہوتا ہے اتنا ہی وہ سب کے ساتھ شیئر کر کے کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بچوں کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹا آپ کام کر رہے ہیں نا, میک شور آپ کسی کو اپنا کام بتانا نہیں, کسی کی بھلائی نہ. تو یہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہمیں برکت کا کانسیپٹ بھی بالکل ڈالنا چاہیے. جب ہم بچوں کو تربیت کریں تو ان کے اندر ایک برکت کا کانسیپٹ بھی ڈالنا چاہیے کہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے. اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے, اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اور وہ مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب 2 بندے کھائیں تو تیسرے کو ملا لو, وہ 3 بندوں کے لیے پورا ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شیئر کریں گے تو وہ انکریز ہوگا. میں ایک کورس کر رہا ہوں, آن لائن کورس, تو میں اس کی ایک بک ریڈ کر رہا تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر سال سارے ٹرینرز کو بلاتا ہوں اور ان سے جا کے بیٹھ کے بات کرتا ہوں, ان سے اپنی سکسیس شیئر کرتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا, مجھے یہ ہرڈلز تھے اور پھر میں نے اس کو اوور کم ایسے کیا. تو لوگ مجھے آ کے بولتے ہیں کہ تم پاگل ہو, اپنی سکسیس شیئر کرو, اپنی اچھی چیزیں بتا رہے ہو, تمہارا تو نقصان ہوگا, تم آگے کیسے چلو گے, تمہاری ٹریننگ کیسے بکیں گی. تو اس نے کہا کہ ہمارا کام ہی کریشن ہے, ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں, باقی لوگ کاپی کرتے ہیں, لوگ اصل کی طرف ہی آئیں گے. تو یہ چیز بچوں کے اندر ڈالنا ضروری ہے کہ جب نان مسلم جن کے اندر اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جو پیسے کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اگر ان کے اندر بھی ایک برکت کا ایک نیچرل سا کانسیپٹ ہے تو ہمارے اندر تو بالاولا ہونا چاہیے. احسان, فیملیز آپ کی ماشاءاللہ سے ابھی ریسنٹلی شادی بھی ہوئی ہے, اور میں اپنی فیملی پہ کمنٹ نہیں کروں گا. I'm not asking you to comment on your family, but میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے دولہا بنتے بھی خوبصورت لگ رہے ہوں گے, اور آپ کو کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بولا ہوگا کہ جنہیں کس طرح سے. Besides the joke, but the point is کہ ہم فیملیز میں بہت اس طرح کی حسد دیکھتے ہیں, بھائیوں میں دیکھتے ہیں. ویری سرپرائزنگلی, مطلب اٹس ریئلی اسٹرینج کہ کہتے مطلب نفرت کے لیول کی حسد ہوتی ہے. صحیح.
کہ ایک دوسرے کو تباہ کر دینا, ایک دوسرے کے بارے میں باتیں پیچھے شروع کر دینا, کوئی اگر کچھ اچیو کر جائے تو اس کو بالکل ہضم ہی نہیں کر پانا. بٹ اسپیسیفکلی جب ہم فیملیز کی بات کرتے ہیں, فار سم ریزن آئی آلویز فیل کہ دیر از اے کمیونیکیشن گیپ فیملیز کے بیچ میں. کبھی کبھار ہر چیز حسد بھی نہیں ہوتی, کبھی کبھار کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مطلب میں ایک بہت بیسک سی مثال دیتا ہوں. ایک میرے جاننے والے ان کے پاس ان کے 2 رشتہ داروں کے بیچ میں جھگڑا اس چیز کا تھا کہ ایک صاحب جب ان کے پاس کچھ ہوتا تھا تو وہ شیئر نہیں کرتے تھے وہ انفارمیشن کہ یار ہم نے کچھ کر لیا, کہ ان کا بیٹا کی کہتے کوالیفیکیشن ہو گئی یا وہ باہر چلا گیا پڑھنے یا واٹ ایور. اس بیسس پہ مطلب ایک ریئیکشن اگلی طرف سے آتا تھا کہ یار یہ ہم سے شیئر کیوں نہیں کرتے. وہ اس ریئیکشن کو پرسیو اس طرح کرتے تھے کہ یہ جو ہے جلتے ہیں ہم سے. تو ون سیکنڈ, ہر چیز کو میں بھی حسد میں نہیں لینا چاہیے. وہ جو ایک بات ہوتی ہے اچھا گمان رکھنے والا, یہ میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ آئی نو کہ کچھ لوگ فار سم ریزن دے جسٹ فیل کہ ہر کوئی ہم سے جل رہا ہے. لوگوں میں جیلسی ہوتی ہے, کرتے ہیں لوگ, اینڈ وی ڈونٹ ڈینائی اٹ, بٹ اٹس اے ویری سیڈ تھنگ. اور اس طرح کی اسٹوریز سننے کو ملتی ہیں کہ بھائی نے دوسرے بھائی کو اسی لیے جان سے مار دیا کہ اس کے حصے میں کیوں زیادہ مال آ رہا ہے اور میں جو کر رہا ہوں میرے بزنس میں لاس پہ لاس آ رہے ہیں. مطلب آپ ان ریالٹی آپ اس بات پہ خوشی نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک الگ نظام بنایا. کسی کو دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ, کسی سے لے گا. ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت لیکن آپ کی محنت کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اسی بیسس پہ ایک دوسرے کے اوپر حسد کرتے ہیں. آپ نے بھائیوں کی کمپٹیشن کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ فرسٹ مرڈر جو ہوا تھا اس دنیا کے اندر وہ کمپٹیشن اور جیلسی کی بیس پہ ہوا تھا, اور وہ ریلیجس جیلسی تھی. مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی اور اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. تو یہ چیز بہت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ویری سیڈ تھنگ. واقعی میں بہت افسوس کی چیز ہے کہ بھائی کو مار دیتا ہے جسٹ بیسڈ آن سم سارٹ آف ولی بھائی, ڈونٹ یو تھنک کہ جو جیلسی ڈیولپ ہونا تو چلے ٹھیک ہے, وی ڈسکس کہ اٹس نیچرل, آپ کس طرح اس پہ ایڈ کرتے ہیں؟ ڈو یو تھنک اے پارٹ آف دیٹ کمز فرام فیملی ویلیوز؟ It also comes, family values plays an important role, but اس سے بڑا جو رول ہے وہ آپ کا کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کہ آپ دیکھیے, آپ اگر یہ فیل کرتے ہیں ان مائی ویو کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں آئی, ایوری تھنگ ہیز اے ٹائم, آپ کو ضرور نہیں کہ آپ کو سب مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ ورک اکارڈنگ ٹو کہ آپ کس طرح کی چاہتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں مل رہا, یہ موقع آپ کے لیے بہت خوبصورت ہے, پرو ایکٹیولی لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایڈوائس دی کہ تمہاری سب سے جو جلدی دعا قبول ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو آپ مانگتے ہو وہ آپ کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگیں. اور اس کے لیے ایک جوک یاد آیا مجھے کہ ایک مسلمان تھا اپنے بھائی کے لیے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہو جائے, میرے بھائی کی شادی ہو جائے. تو بیوی نے سنا, بیوی نے پیچھے سے آگے ٹھگ لگایا اور تم کیا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, کیا مجھے نہیں پتا تم کیا چاہ رہے ہو, مجھے پتا ہے وہ حدیث کے بارے میں کہ سب سے جلدی وہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو تم اپنے بھائی کے لیے کرتے ہو. دا پوائنٹ از یو میک دعا فار اللہ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار یور برادر. اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں. آپ کے دل میں لگے کہ آپ کے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, say to your brother that I love you, I love you for the sake of Allah. Beat that وسوسہ, اپنے وسوسے کو دعا بتائیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دعا ہے اللہ کے نبی نے بتایا, کیونکہ اس کا مقصد یہ کہ دعا ایگزسٹ کرتی ہے کہ انسان اس کی نفس میں, اس کے خیالات میں یہ خیالات اس کی طرح کی تھاٹس آئیں گی. اور یہی آپ کا نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ 2 بھائی ہیں اور بار بار ماں باپ کہتے ہیں وائی کانٹ یو بی لائک یور ایلڈر برادر, تم اپنے اس بھائی کے ساتھ کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے, تم اس لڑکے کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے. اس بچے کے اندر یہ خیالات اسی وقت ہوتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں اور یہ میری ماں باپ کی نظر میں زیادہ ہوا ہے, اور اس کی نظر میں خود ہی ماں باپ ہیلپ کرتے ہیں کہ جو ہے کہ اس کبھی کبھار کہ دوسرے بھائی کے لیے یا دوسرے شخص کے لیے اس کے دل میں جیلسی ڈیولپ ہو, اور یہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایج میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس سے یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب بتایا تھا اپنے باپ کو تو انہوں نے منع کیا تھا کہ اپنے بھائی کو نہیں بتانا. اس کی وجہ یہ تھی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے بھائی جیلس ہوں گے, انہوں نے کہا تھا شیطان ان کے دل میں ڈالے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بچوں کے اندر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ تمہارے بھائی برے نہیں ہیں, تمہارے بھائی برے نہیں ہیں بلکہ شیطان ہے. اگر آپ نے کوئی چیز سمجھانی بھی ہے کہ ایسا کمپٹیشن ڈیولپ ہو سکتا ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے فیملی کے اندر, تو آپ اس کے اندر یہ چیز ڈالیں کہ شیطان کی طرف سے, تاکہ بعد میں یہ ہیٹریڈ اور گرو نہ کرے بلکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. تہا سولوشنز کی بات ہم کرتے ہیں, کیا سولوشنز ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں اور کس طرح سے انسان اس کو ٹیکل کیا ہے؟ سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ انسان کو جتنا دیا گیا ہے نا اس پہ سیٹسفائی ہو جائے, کیونکہ مومن کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ وہ دونوں چیزوں میں جیت سکتا ہے. کہ جب اسے ملا ہے
تو وہ شکر کر کے جیت سکتا ہے, صدقہ کر کے جیت سکتا ہے, اور جب اس سے چھن گیا تو وہ صبر کر کے جیت سکتا ہے. آپ کو اگر دنیا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ جتنا آپ کے پاس پہ آپ شکر کریں, شکر کا کلمہ اپنے منہ سے نکالیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم کفر کرو گے یعنی یعنی اس کی ناشکری کرو گے تو بس میرا عذاب بہت شدید ہے. ہو سکتا ہے شاید میں اور دیتا رہوں تمہیں, لیکن عذاب میرا بہت شدید ہے. تو اگر آپ شکر کریں, دنیا چاہیے, شکر کریں الحمدللہ میں آج اگر ہزاروں لوگوں سے کمتر ہوں تو کروڑوں سے اوپر ہوں. میں آج جو لائف جی رہا ہوں کہ میرے پاس گھر ہے, میرے پاس چھت ہے, میرے پاس ایک کمرے سے اٹیچ واش روم ہے, گاڑی ہے, میرے پاس زندگی ہے, یہ باڈی ہے, یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ڈریم ہے. یعنی میرے پاس ایک ٹانگ بھی ہے تو یہ ایک, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے پاس آنکھیں, میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں, اپنے اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے مزید دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی, کہ جب میرے بندے تم سے آ کے میرے بارے میں پوچھیں گے تو انہوں نے کہنا میں قریب ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, جو بات تم کہتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں, یعنی ہر چیز میں تمہیں دیتا ہوں. اور اللہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ہماری یوتھ, ہمارے بہت سے لوگ, پبلک ایک ڈپریشن میں آ گئی ہے کہ بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمیں ملتا نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے. تو ان ہی کلموں کی وجہ سے اللہ ان کو نہیں دیتا. اور تاہم ایک یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ آپ کو اگر 100% 100% لگتا ہے کہ آپ سے کوئی حسد کھاتا ہے, آپ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے, اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ آپ کے اس بھائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس حسد کو چھوڑے, اس کا دل اللہ تعالیٰ صاف کرے. اس دعا کے ذریعے آپ کا کتنا دل صاف ہو رہا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں آپ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہوں گے. اور اصل یہ کہ چاہے پوری دنیا جن اور انس آپ سے حسد کرنے لگیں, آپ کا نقصان پہنچانے لگیں, کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی نظر, کیا اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو لگ سکتی ہے؟ کیا ان کی کوئی بات آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ صرف انسان اگر یہ سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے عزت دینی ہے تو لوگ اپنی شکایتیں کرتے رہیں گے, اپنے اعتراضات کرتے رہیں گے, اپنے تانے مارتے رہیں گے, اپنا مذاق اڑاتے رہیں گے. اللہ نے مجھے چڑھانا ہے, میں اپنے اعمال ضائع نہ کروں. آپ کی بات پہ بالکل ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نصیحت ہے کچھ کی لوگوں کو کہ اذا استعنت فاستعن باللہ, کہ جب تم کوئی مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو. اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر یہ پوری کائنات, یہ پوری امت لو اجتمعوا, یہ جمع ہو جائے, یضروک, کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکے, تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تم پہ لکھ دی ہے. اور یہ پوری کائنات جمع ہو جائے جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تمہیں اس چیز کا تمہارے ساتھ ارادہ نہ کر لے. تو برادرز سسٹرز, جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر اللہ نہ چاہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. پلیز اسٹے ٹیون اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر جن اور انس, تمام لوگ, تمام فوجیں, تمام طاقتیں اگر جمع ہو جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں, جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ارادہ کریں گے, نہیں چاہیں گے, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر آپ کو سب لوگ کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو آپ کے فائدے کے لیے, تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر یہ سوچ ہمارے دماغ میں آ جائے اور یہ عقیدہ ہمارا بن جائے کہ ہمارے فائدے کا مالک, ہمارے نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, تو ہمیں کسی کی حسد, کسی سے جیلسی بہت ہی مشکل ایک بیماری ہے جو ہمارے دل میں آئے. اسحاق, آپ کچھ سلوشن کی طرف کچھ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے. جی, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہم کمپٹیشن کو کیور کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جس بندے سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس سے جیلس ہیں, اس سے ہمارے یہ ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے ہمارے اندر, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں.
اور اس کے سامنے بھی اس کی تعریف کریں تاکہ اندر آپ کے اندر ایک ایموشنل اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ شروع ہو جائے اور پھر وہ آپ کے اندر خود ہی جیلسی کا عنصر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ اپنی سکسیس شیئر کریں. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سکسیس شیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ خود بھی جیتیں اور لوگوں کو بھی جتائیں. جیسے حسان کہہ رہا تھا کہ اگر وہ امیجن کریں, اگر وہ امہ ایک دوسرے کو بلڈ کرنے پہ ہو جائے رادر دین کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ. امت کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم پیچھے اسی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں رادر دین کہ ہم ایک دوسرے کو. جیسے آپ بات کریں مجھے دماغ میں ایک بات آئی کہ آپ کسی کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو جس کے دل میں جیلسی ہوتی ہے بولتے ہیں میری تعریف نہیں میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ ہر چیز کو نیگیٹو لے رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو آپ ایڈوائس دے رہے ہیں نہیں کی جائے. The point is some people are going to be complaining because وہ جو آپ میں دیکھ رہے ہیں وہ بس نیگیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں, وہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے گرانا چاہ رہا ہے اس لیے نہیں ہو رہا. نہیں, یہ کیور ان کے لیے ہے جن کو لگ رہا ہے کہ میرے اندر اس بندے کے بارے میں جیلسی ہے, تو وہ جو ہے یہ کام کریں. یہ نہیں کہ دوسرا بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے جیلس ہوں, میں اس کے سامنے تعریف کروں. اوبویسلی اس کے اندر اگر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو چکا ہے تو اس کا سولوشن کچھ اور ہوگا. لیکن جہاں تک اپنی جو جیلسی ہے, ہمارے اندر ایک جیلسی ڈیولپ ہو گئی ہے اس بندے کے بارے میں, تو ہمیں سب کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس کے سکسیس کو شیئر کرنا چاہیے, اس کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر جو جیلسی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. یہ میرے پاس that's very good advice. And best of all, make دعا بہت پاور ہے, بہت چینجز لے آتی ہے. انسان اپنے لیے دعا کرے اور ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں. کیا ہم کسی سے حسد تو نہیں کھا رہے؟ کبھی کبھار ہم فیز آف ڈینائل ہوتے ہیں, ہم اس بات کو انکار کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے وہ ایک حسد ہے یا میرے دل میں کوئی چیز آئی ہے وہ ایک ناجائز طور پہ میری فیلنگ ہے دوسرے میرے مسلمان بھائی کے لیے. اور اس کا اصل جو چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جس سے جیلس ہوتے ہیں وہ اس کی خامیوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ جو میرے اندر جو فیلنگ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. اور آپ اس وجہ سے آپ اتنی لوگوں کے اندر اس طرح کی الفاظ تانے بازی اور ٹونٹنگ سنتے ہیں جس کی وجہ سے جو علماء کہتے ہیں کہ ایک تو اننیسیسری مذاق کرنا اور اس میں جو ٹونٹ کرتے ہیں, یہ جو چیز ہے نا لوگوں کے اندر تعلقات خراب کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے دوسرے انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ کیوں کیا اس نے, اور سوچنے بیٹھتا ہے. آپ کے لیے یہ کہ آپ اس خیال کو زیادہ ایئر ٹائم نہ دیں. آپ بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ مجھے نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کرنے والا ہے, میرے مسلمان بھائی کا دل بدل دے, ہمارا دل جوڑ دے. دعا میں بہت فرق پڑتا ہے. اینڈ دی پرابلم از ہم جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے ہم کتنا اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہماری دعا کتنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا دل صاف کرنے کے لیے کہ اللہم طاہر قلبی, کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے دل کو پاک کر دے, اس کو طاہر کر دے, کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. یہ کنیکشن ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ضروری ہے. اگر ہمارا کنیکشن نہیں ہوگا تو ہم پھر مخلوق کی طرف ہی ہر چیز کو دیکھیں گے اور پھر ہم مخلوق کی طرف سے ہر بات کو اپنے آپ کو ڈیموٹیویٹ اور افسردہ ہونے کے لیے کریں گے. حسان, کارپوریٹ کلچر کے اندر جی جو بہت بڑا ایک دس از اے ویری بگ پرابلم کہ ہر طرف جو ہے نا ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی لوگوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے. کارپوریشن میں بھی مسجد کی ہاں, کارپوریشن میں مسجد کی جاتی ہے. تو ہر بندہ جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنی ایک ایریا بنا لو جس پہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اس کو بلاک کرو اور اگلے کو اس کے اندر انٹر ہی نہ ہونے دو سرے سے, کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی کا بھی ایک باعث بن جاتی ہے فار اے پرسن. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی کہ کیا ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے, تو آئی تھنک جو جتنی بھی باتیں ان سب نے ڈسکس کی کہ تزکیہ نفس کی طرف جو ہے رجحان بہت کم ہے آج کل, خاص طور پہ جو پہلے زمانے میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ ہر انسان اگر آپ پیوریفیکیشن پہ جاتا تھا, مطلب جو لوگ جو علماء بھی ہوتے تھے وہ علم سے پہلے ایکچولی پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزرتے تھے اور کافی ٹائم اس میں لگاتے تھے, کیونکہ وہ اتنی آسانی سے ہونے والی چیز نہیں ہے. جیسے میں اس میں ایک بہت اچھی جو مثال آتی ہے امام غزالی کی, کہ وہ جب ان کو تھوڑا سا ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری بہت زیادہ واہ واہ ہو رہی ہے, تو وہ جا کے ایک کسی مسجد میں جا کے وہاں پہ وہ انہوں نے جھاڑو پوچھا کا کام شروع کر دیا. تو ایکچولی دیٹ از دا سارٹ آف اینٹی تھیسس جو اسحاق بھی ایگزامپل دے رہے تھے کہ آپ اگلے کی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے جل رہا ہوں اس کی تعریفیں شروع کرتے ہیں, تو ایکچولی وہ کمپلیٹ اینٹی تھیسس ہے اس چیز کا جو کہ آپ کر رہے ہیں. اور یہ بات کے لیے کانسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور لسنرس کو بھی خاص طور سے ریمائنڈر فار سیلف فرسٹ, بٹ یہ کہ ایڈوائس ہے کہ آپ کوئی حسد کرتا ہو یا نہ کرتا ہو,
اس کی شیورٹی ڈاؤٹ کے بارے میں آپ بعد میں چھوڑیے, آپ اس بات کی پرواہ چھوڑ دیجیے, آپ اپنی نفس کے بارے میں پہلے وہ کریے کہ آپ اپنے بارے میں جائزہ لیجئے کہ کیا میں کسی کا نقصان تو نہیں چاہتا, کیا میں ان لوگوں کی خوشی دیکھنے میں خوش ہوں, دوسرا جو میرے سے حسد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کرے, اور اپنا کام کرتے رہیے. آپ کسی کے رکھوالے نہیں بن سکتے, کسی کا ہارٹ چینج نہیں کر سکتے, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہاں یہ میجر ضروری ہے کہ اپنے تعلقات بہتر کریں, کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں, آپ لوگوں غریبوں کا اچھا خیال رکھتے ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہونے دے گا. تو جب آپ اپنی طرف سے صحیح رکھیں گے تو آپ کے لیے اگر کوئی برائی آئے گی بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے کریں گے. اگر ہمارا یہ بلیف اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ہم اس پریشانی اور ٹینشن اور ایگزائٹی اور ڈپریشن سے باہر نکل جائیں کہ وہ میرے لیے شاید کچھ کر رہا ہے, اس نے دعوت میں شاید میرے لیے کچھ بات کی. اب آپ کے لیے کہیں جانا بھی مشکل ہو جائے گا. اب آپ جا رہے ہیں, آپ دوستوں سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے دوستوں کی طرف دیکھا وہ کچھ بات کر رہے ہیں شاید میرے بارے میں کچھ, آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو سکون میں ڈالیں, اپنا کام کریں, کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت بھی ڈالیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ آپ بہت اچھی بات بول رہے ہیں, کیونکہ آئی تھنک کہ اکثر لوگوں کا ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس طرح کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ کے کسی اور کو پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہاں وہ بھی جلتا ہے, وہ بھی اسی طرح سوچتا ہے, اچھا اس کے اندر بھی کمپلیکس ہوگا, اچھا اس کو ضرورت ہے کہ وہ اب سے جو ہے میری تعریف کیا کرے. تو وہ اپنے اوپر رکھنے والا جو چیز ہے وہ اکثر ہم نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ پیوریفیکیشن کا پروسیس کبھی سٹارٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اپنے وقت جو آپ بات کر رہے تھے ریشنلائز کر جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز جو ہے وہ اگلے کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور جب دوسری کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم کرتے ہیں یہ not looking at yourself first, اور یہ والی عادت جو ضرورت. تو انٹروسپیکشن از ویری امپورٹنٹ. تاہا اگین کمنگ ٹو دا ایشو آف کمپٹیشن اینڈ جیلسی, آپ نے بیان کیا کہ حسد دین میں ہوتا ہے, لیکن اس طرح کا حسد جو الفاظ میں غبطہ کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے, کہ میرے بھائی کو بھی ملا ہے, لوگ ماشاءاللہ سے بہت کام کر رہے ہیں, بٹ ہمیں چاہیے کہ چیز کو پروموٹ کریں. اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس فیلنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ایسی میجرز لینے چاہیے جو اس سے سوسائٹی میں اس چیز کو بڑھاوا ملے؟ یعنی خطہ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپس میں دوسرے اس طرح کی فیلنگز بڑھیں. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو دنیا سے الگ کر لیں, کہ اپنے دل کو دنیا میں نہ لگائیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی مثال دی تھی, امام حسن بصری کا قول ہے کہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, پیسے کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, اس سے کھیلیں, اس کو اپنے دل میں نہ اترنے دیں, کہ اگر وہ چھن جائے گا تو آپ تکلیف میں آ جائیں گے, آپ جیلسی میں آ جائیں گے, آپ دوسروں سے حسد کرنا شروع ہو جائیں گے. بلکہ وہ اگر ہے تو اس کے ساتھ کھیلیں, وہ نہیں ہے تو پھر بس آپ سکون میں ہی ہیں, آپ ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ گزر رہے ہیں, آپ کی ایک ٹائم لائن ہے, کوئی بات نہیں, آپ کا ٹائم جب پورا ہوگا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. آپ کا سوال آپ کے پاس جو گیون ریسورسز ہیں, جو چیزیں آپ کے پاس ہیں, اسی سے آپ کا سوال ہوگا. دنیا 2 دن کی ہے, لہو و لعب ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخر کی جو زندگی ہے, جو آخر کی زندگی وہی رہے گی. اور یہ جیلسی بھی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, یہ بھی یاد رکھیے, یہ جیلسی بھی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا, اور آپ کو دکھایا کہ اس کے پاس آپ سے اچھا ہے اور وہی ہے جو آپ کو چاہیے. تو پھر یہ بھی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ وہ دیکھیں. اور اللہ کے نبی نے جب ایک دفعہ یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا حل بارکت علیہ, حل بارکت علیہ, کہ آپ نے اس پہ برکت کیوں نہیں کی, دعا کیوں نہیں کی, کہ اگر آپ برکت کی دعا نہیں کریں گے تو پھر اس پہ نظر لگ جائے گی, یا آپ ایک حسد کی فیلنگ ہے تو آپ کہیں بارک اللہ فی, بارک اللہ لک, اس طرح کی آپ دعا کریں. اور دوسری بات جو ہمارے دین میں بہت بڑی تربیت ہے, اپنی نعمتوں کو اننیسریلی لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بولا کہ اگر آپ کوئی فروٹ خریدیں تو اس کے چھلکے باہر نہ ڈالیں, ایسا نہ ہو کہ پڑوسی جو ہے اس کو نہ کھا رہا ہو, اس کے دل میں یہ فیلنگ ہو. ہمیں اپنی ذات کے حساب سے یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا میری وجہ سے کسی کے دل میں احساسات ہیں, اس کو ہرٹ تو نہیں ہو رہے, کیا اس کے اندر کوئی فیلنگ آف انسیکیورٹی ڈیولپ, ہم اپنی طرف سے خیال رکھیں. دوسری چیز ہمارے پاس سورہ فلق ہے, جو موعظتین میں سورہ فلق ہے, من شر حاسد اذا حسد, ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من الحسد الحاسد, کہ میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں. آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن آپ کے پاس ہے. آپ کتنی کثیر تعداد میں ہمارے پاس دعائیں ہیں, کیا دین نے ہمیں کوئی کمی چھوڑی ہے, کیا ہمیں دین نے کوئی گائیڈنس نہیں دی. آپ اپنی تزکیے میں لگے رہیں, کیونکہ جو بیسک اسٹرگل ہے, کیا انسان اسی سے نجات پا لیتا ہے کہ وہ دوسرے کی طرف کانسنٹریٹ. ہماری سوسائٹی کا بیسک ایشو ہے دیٹ وی آر آلویز پوائنٹنگ فنگرز ٹوورڈز دی ادر پرسن. ہم پورے وقت دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا تجزیہ لیتے نہیں. ہم بولتے ہیں میں تو صحیح ہوں گا, میرے دل میں کچھ نہیں ہے, بٹ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نفس کے اندر کیا ہے, ہمیں خود پتہ ہوتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. دا پرابلم از اف ایوری باڈی اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ, کتنا پرابلم سالو ہو جائے, لوگوں کی اپ برنگنگ اچھی طریقے سے ہو, ہماری بہنوں میں, ہمارے بھائیوں میں, ہمارے فیملی ممبرز میں, ہمارے علماء میں, ہمارے جو طلاب العلم ہیں, ان کے سب کے بیچ میں جو ہے یہ کسی کی کمپٹیشن اور اس طرح کی جو حسد کا جو نیگیٹو انداز میں ہوتی, کتنا اس میں بہتری آ جائے. اس میں جیسے آپ نے طلاب العلم کی بات کی, تو ہمارے جو ایک شیخ ہیں وہ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں,
اور کبھی بھی حدیث پڑھانے سے پہلے ہر سال وہ ایک اور بک کھلواتے ہیں اور اس کا ایک چیپٹر منگوا کے پڑھواتے ہیں، آداب طلب العلم، طلب علم کے آداب. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ جب طلب علم کے راستے میں ہیں اور آپ کے گیدرنگ ہے، آپ کے کولیگز ہیں، وہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کلاس میں وہ نہیں آ پاتے، کسی چیز میں وہ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ شامل ہوں. تو آپ کبھی بھی اس میں ڈنڈی نہ ماریں. یہ مت سوچیں کہ میں اس کو بتا دوں گا تو جی میرا علم اس کے پاس چلا جائے گا اور پھر اس سے بہت کام کر لے گا. یہ اخلاص کے منافی ہے بات. آپ بلکہ اس کو ڈبل بتائیں، یار تم نہیں آئے تھے، شیخ نے ہمیں یہ باتیں پڑھائی تھی، ہم نے اس کلاس میں یہ سیکھا تھا، اور اس کو بتائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ آگے جا کے لوگوں کو بتائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو. آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھا ایک بولنے کا اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہو، وہ آپ سے اچھا بول سکے اور پھر اس سے مزید لوگوں کو فائدہ ہو جائے. تو آپ بھلے ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، اس سے فائدہ ہو جائے، اس کا ثواب آپ کو مل جائے. اس میسج سے بہت پیاری بات کی طاہا نے کہ آپ شیئر کریں، شیئر میں برکت ہے، اور جب برکت کو اضافہ تبھی ہوگا جب آپ بانٹیں گے، محبت بانٹیں گے، کام بانٹیں گے، محنت بانٹیں گے اور دوسرے کو لفٹ کرنے والے بنیں گے، نہ کہ دوسرے کو گرانے والے. ہمیں چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دوسرے کی فیلنگز کا خیال رکھیں، اور ہم سب سے بڑی بات اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کریں. آج کا ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں باقی پینل کے ساتھ اسحاق بن صادق، طہا پاشا اور حسان احمد کے ساتھ آپ کو خیر بات کہتا ہوں. اس دعا کے ساتھ ہمیں آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.